کہ صدین پہاڑ ہیں ہی نہیں. کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا, کوئی اور نہیں بتائے گا. اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا, وہ سورہ یاسین. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان دو بیریئرز کے بیچ میں پہنچے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا. اور وہاں انہیں ایک قوم ملی. جی. ہم نے ان سے کہا اے ذوالقرنین تمہارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو. انہوں نے کہا میں ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے, پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. البتہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا. اور ہم بھی اس کی تفصیل بہت لمبی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی پوسچولیٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں ڈسکس کریں, مگر ہمارا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کی جتنی بھی لسٹ ہے اس پہ ان تمام انبیاء کے ساتھ اس پوری لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے عدالت کا حکم دنیا میں زندہ لوگوں کے اوپر کسی کو نہیں دیا. تو اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ذوالقرنین جو ہے نا ایک فرشتہ ہے, وہ انسان نہیں ہے. تو مگر اگر یہ سمجھ لیں عدالت اللہ تعالیٰ نے لگوائی تھی, کیونکہ دنیا میں تو عدالت نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ, یہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہم نے ذوالقرنین سے کہا, ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے, تو غالب گمان یہ کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ ایک گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہیں جن پہ ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو سزا کے لیے اور جزا کے لیے اوپن کورٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہاں پہ. بہرحال موضوع یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے. فاتبع سببا, سببا راستے پہ, وسائل پہ نہیں. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. جی, اب یہ اس دنیا میں انہوں نے زبردستی فٹ کرنا ہے ایسا علاقہ جہاں پہ سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جی اس مرضی مطلب میں لے لیں, جو مرضی سائنس لڑا لیں, دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک قوم کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے. دنیا ایک کرہ ہے, اس کرے کو جس جگہ پہ جو بھی کرہ حصہ اس کرے کا سورج سے پروٹیکٹڈ ہے, جس وجہ سے وہ وجہ کرے کے اوپر لپیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہاں سے سورج کی پروٹیکشن, سورج سے پروٹیکشن ہو رہی ہے. سو اس کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ سورج کی اس پروٹیکٹیو لیئر کے اندر, ارتھ کی پروٹیکٹیو لیئر کے اندر ایک سوراخ ہے, اس سوراخ کے تھرو سورج کی کرنیں اپنی تمام تر ریڈیشن نیچے لے کے آ رہی ہیں اور ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچ گئے. اس کا بس یہی مطلب لیا جا سکتا ہے اگر زبردستی کھینچنا ہے تو, ورنہ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ اب ادھر جا چکا ہے جہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات اسپیس اینڈ ٹائم کے الگ سے ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر نہیں ہے جو سورج سے پروٹیکٹ کر سکے جیسے ہماری پلانٹ ارتھ کا ہے, جو کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن ملتی ہے. سیدنا حسن علیہ السلام نے اس قوم کے بارے میں بتایا کہ یہ قوم ایسی تھی کہ جو دن کو پانی کے اندر چلی جاتی تھی اور رات کو پانی کے باہر آ جاتی تھی, کیونکہ رات کو سورج جو ہے وہ الٹی طرف ہوتا ہے پلانٹ کے. تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کسی اور ہی قسم کی مخلوق ہے. اب حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, تو جس نے بھی یہ حدیث ضعیف جھوٹ باندھا ہے حضرت حسن پہ, اس کو یہ پتہ تھا کہ ذوالقرنین زمین میں نہیں تھا, کیونکہ وہ مخلوق زمین ہی نہیں ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے کسی بھی وجہ سے مگر متن حضرت حسن علیہ السلام سے ہی ہے, تو پھر تو حسن علیہ السلام کو ہی پتہ تھا کہ وہ اس پلانٹ پہ نہیں ہے. تو شواہد تو ہمارے پاس سارے ہیں, صحابہ کی ٹیسٹمنی سے ہی سارے کے سارے شواہد دے رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہ سلف صالحین کو کوئی اور مطلب سمجھ آئے, ساحل میاں آپ کو کچھ اور, سلف صالحین کو جو بھی مطلب سمجھ آئے, صحابہ کو جو مطلب سمجھ آئے, میں ادھر سے کھینچ رہا ہوں. بیچ میں جو کوئی بھی آ جائے وہ میرا نبی نہیں ہے. تو نبی نے جن کو سمجھایا ان سے میں سمجھ رہا ہوں, انہوں نے یہ ڈائریکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے. آپ کوئی قوی حدیث لے کے آ جائیں کہ ذوالقرنین زمین پہ ہی تھا, یا آپ ضعیف حدیث ہی لے آئیں کہ ذوالقرنین زمین پہ تھا, تو میں مان لوں گا. آپ کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے, کبھی تو چھوڑیں. میرے پاس اگر ساری ضعیف حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ذوالقرنین آسمان کی طرف گیا تھا, تو آپ کے پاس کم از کم ضعیف حدیثیں ہونی چاہیے کہ نہیں ذوالقرنین زمین پہ ہی گیا تھا. تو اس لیے یہ مت بتائیے کہ آپ کے بزرگان نے کیا لکھا ہے. میرے بزرگان
اپنے بزرگان صحابہ اور اپنے نبی کی طرف سے آپ کو یہ بیانیہ جاری کر رہا ہوں. سو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے تو اسی انسٹرومنٹ کے اوپر کاؤنٹر کریں, اسی وزن کی کوئی دلیل لے کے آئیں, اپنے کسی بزرگ کے اقوال نہ لے کے آئیں کہ انہوں نے کیا سمجھا. واقعہ اس طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری پوری خبر تھی. جی ہاں, اب اس آیت کے اوپر میں آپ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اس آیت کا بہت بڑا مطلب ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک آیت ارشاد فرمائی ہوئی ہے قرآن میں کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے, مگر یہ سوچنے والے کے لیے بہت زبردست دروازہ ہے یہاں سے جو کھل جاتا ہے. جی, اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. یہ آپ غور سے سمجھیں, ادھر آگے یہ جملہ پورا آیت پوری کریں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. جی ہاں, انہوں نے رک جائیں کیونکہ ایک آیت کا حتیٰ اذا بلغ بین السدین, کہاں ہے پہاڑ؟ ادھر عربی میں تو کہیں نہیں لکھا پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے. پہاڑ کا تو لفظ ہی نہیں ہے آیت میں. حتیٰ اذا بلغ بین السدین, سدین کے بیچ میں آئے اور سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے. تو اسی آیت کا آخری لفظ آپ نے پہاڑی میں لینا تھا, وہ تو نہیں لیا کسی نے. اس سے اگلی آیت کا جو آخری لفظ ہے بین السدین میں آئے ہیں, سمجھ لیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں آئے ہیں ذوالقرنین, اور اینڈ میں آ کے انہوں نے سدا ہی کریٹ کیا. تو تیسرا پہاڑ بنایا انہوں نے تو حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ تو نہیں بنایا نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل ڈیفینیشن دیوار بنائی ہے نا. تو پھر یہاں پہ 2 دیواروں کے بیچ میں پہنچائے نا, 2 پہاڑوں کے بیچ میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ انہوں نے بعد میں دیوار کیا اور پہلے جی کیونکہ سدین پہاڑ ہیں ہی نہیں. کون بتائے گا؟ قرآن خود بتائے گا, کوئی اور نہیں بتائے گا. اس لیے میں ان ترجمے کے اوپر نہ جانے پہ اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اصلی مطلب کوئی اور کہیں اور سے لے نہیں سکتا تھا. وہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 وہ کھولیں اور وہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالقرنین کر کیا رہے تھے اور کس طریقے کا بیریئر بنانا تھا. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین ان 2 بیریئرز کے بیچ میں پہنچے. ایک بیریئر ادھر اور ایک بیریئر ادھر, اور بیچ میں ایک قوم ہے. وہ پیتھ ویز ہیں جس کے اندر بیریئر ہے, جس کے دروازے میں بیریئر لگے ہوتے ہیں, اور ان کے بیچ میں ذوالقرنین آ گئے ہیں اس وقت. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اب تیسری جگہ نکلے نا, پہلے سیٹنگ آف دا سن کے پاس گئے, پھر برتھ آف دا سن کے پاس گئے, اور اب تیسرا سفر شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ ان 2 بیریئرز کے بیچ میں پہنچے ہیں. ابھی بتاتا ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 38 وہاں تک آپ کھول لیں. تو جب آپ 2 بیریئرز کے بیچ میں پہنچیں گے تب کہیں جا کے وہ والا بیریئر سمجھ آئے گا جو ذوالقرنین نے بنایا. وہ ایک ہی لفظ ہے, بین السدین پہاڑ ہیں, تو پھر ذوالقرنین نے بھی پھر اصلی پہاڑ ہی بنایا ہوگا. اس کی دیوار کو آپ دیوار نہیں بولیں گے, پھر پہاڑ ہی بولیں گے, کیونکہ وہ سدا اور سدین ایک ہی لفظ ہے. 2 سدین 1 سدا, یہ قرآن پاک خود بتا رہا ہے پے در پہ اپنی آیات میں. آپ نے ایک جگہ پہاڑ لے کے, جیسے اوپر سبابا کو ایک جگہ وسائل لے کے دوسری جگہ راستہ بنا دیا ہے, اس طریقے سے اوپر سدین کو ایک جگہ پہاڑ بنا کے تیسری جگہ دیوار نہیں بنا سکتے. سو قرآن پاک نے بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے کا بیریئر ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ذوالقرنین کے سامنے اس کے ساتھ ہوا ہے.